حاضرین محترم، تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ساری کائنات بنا کر یہ رنگا رنگ کی مخلوقات اور چیزیں بنا دی۔ ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پاک پیغمبر کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ان باتوں کا علم ہوا کہ یا اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات یا رنگا رنگ کی نعمتیں ان کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اگر ان کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتلایا، اس سے ہٹ کر استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے اللہ کی غضب کا باعث بنے گی، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کریں گے وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا سبب بنے گی۔ حاضرین محترم، ایسے پاک پیغمبر پر لاکھوں مرتبہ سلام کہ جس پاک پیغمبر نے ہر چیز کے استعمال کا طریقہ بتلا دیا اور دن و رات گزارنے کا طریقہ بتلا اور سکھلا دیا کہ دن کی کون سی گھڑیوں کے اندر تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، اور رات کی گھڑیوں کے اندر کون سی وہ گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر چاہے تم سے جتنی بھی خطائیں اور گناہ ہو جائیں تو اللہ پاک سے پناہ مانگو۔ رات کی کون سی گھڑیاں اللہ کے ہاں محبوب ترک ہے۔ حاضرین محترم، پچھلی جمعۃ المبارک کو میں یہ جو چاند چڑھا ہے ابھی نکلا ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی بات کر رہا تھا کہ اس کے پہلے 10 دن بڑے عظیم دن ہیں، اور زمانہ جاہلیت سے بھی یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ آج سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے جس وقت سے زمین و آسمان بنائے اس وقت سے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں رکھا۔ یہ 4 مہینے میں نے پہلے بھی بتایا کہ حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا، اس کا مرتبہ اور مقام کہ اللہ رب العزت نے اس کی صبح کی اور اس کی پہلے 10 دنوں کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قسم کھائی۔ بعض علماء کرام کے نزدیک کہ والقدر والیال عشر، اس کا ترجمہ کرتی ہوئی یا تفسیر بتلاتی ہوئی کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور عید الدعاء والی فجر کی قسم، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کی متعلق لیکن جو آیہ مبارکہ پڑھی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا، اور صرف ذکر نہ کیا بلکہ ساتھ ذکر کر کے یہ بات بھی بتلا دی کہ قربانی تم کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہے کیا، تم اس کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قربانی کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس قربانی والی آیہ مبارکہ سے پہلے پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا 7ویں پارے کے اندر، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے کے اندر کہ جو بندہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، دیکھنا قرآن کی سیٹنگ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا طریقہ دیکھیے۔ پہلے ادب اور احترام بتلایا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے تعظیم کا ذکر کیا کہ تعظیم کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے، ادب اور احترام کرتا ہے، تو سمجھ جا کہ
اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا معنی کہ اس کے دل کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، یعنی قلوب جمع ہے قلب کی، کہ جتنی بھی لوگ، جتنی بھی ڈرنے والے دل ہوں گے، ان کے اندر اگر ان کی یہ صفت ہے، اللہ سے ڈرنے والے تب ہوں گے کہ پہلے ادب و احترام والے ہوں گے، اگر ادب نہیں تو پھر ان کے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ 17ویں پارے کے اندر بتلایا، اور دوسری جگہ پہ بتلایا کہ جس کے جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی شعائر کی، چاہے وہ اللہ کی شعائر اللہ کے گھر مسجدی ہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز، قرآن مجید فرقان حمید ہے، حدیث کی کتاب ہے، یا دیگر کتابیں جو جتنی بھی کتابیں اسلام کی ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، ادب احترام بجا لاتا ہے۔ اور پھر ان آیا مبارکہ کے بعد اللہ نے ذکر کیا قربانیوں کا، پہلے تعظیم کا ذکر کیا، پھر قربانی کا ذکر کیا۔ یہ نہیں کہ بندہ قربانی کا جانور وہ تلاش کرے، موٹا تعداد اپنے استعمال میں لائے، کام کاج میں لائے، اور جب صحیح کمزور ہو جائے تو پھر کہے کہ واہ بدنا ہے جی، اب میں اس کی قربانی کروں گا۔ یہ طریقہ قرآن و حدیث نے نہیں بتلایا، بلکہ یہ طریقہ سکھلایا کہ جو قربانی والا جانور ہے اس کا ادب اور احترام بجا لا۔ اس کا ادب یہ نہیں کہ بندہ اسے کھلا چھوڑ دے لوگوں کی فصلوں میں گھومے، اس کا ادب یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت چارہ اسے بہتر، یعنی اچھا چارہ ڈالے، جتنی دن اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کا ادب احترام یہ ہے دوسروں کی بنسبت اس کی طرف بڑھ کر، یعنی جو بھی اپنا کھانا کھلا سکتا ہے، جو بھی چیز اسے کھلاتا ہے وہ اسے بڑھ کر دوسرے سے زیادہ بہتر طریقے سے کھلائے۔ کیوں؟ اس خاطر کہ یہ اللہ کی لیے میں نے ذبح کرنا ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، اس کی تعظیم یہ ہے۔ خیر ہمارے یہاں تو تعظیم رہی نہیں، ہم الٹا سوال پوچھنے لگے کہاں لکھا ہے کہ یہ مسجدوں کی تعظیم کریں؟ کہیں بھی نہیں لکھا، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ فلاں جگہ مسجد بنے گی اور اس مسجد کا یہ نام ہوگا، اس کے اپنے گیٹ ہوں گے، یہ ہوگا۔ یہ اس طرح نہیں ملتا کہ منو ہم اسی طرح ملے اور پھر اس بندے کا نام ملے۔ قرآن نے یہ طریقہ بتلا دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا، کہ جو بھی اللہ کی شعائر کی، اللہ کی مسجد سمجھ کر اس کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ ہم ہیں خیال رکھنے والے، ہمارے یہاں تو سسٹم بھی الٹا ہے۔ خیر ہمارے یہاں یہ نظام چل پڑا، اگر باپ اور بیٹا دونوں ایک چارپائی پہ بیٹھے ہیں، بیٹا سرانے کی طرح پہلے بیٹھا ہوگا، اگر نہیں بھی بیٹھا تو باپ خود بیٹھا کر نہیں دن میں ہوتا ہے ادب، یہاں کا ہوتا ہے ادب۔ قرآن حدیث نے یہ طریقہ نہیں بتلایا، تعظیم کا یہ طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ ادب تو یہ ہے کہ یہاں باپ بیٹھا ہے اس کے مد مقابل بیٹا نہ بیٹھے، یہ ادب ہے۔ یہ قرآن نے طریقہ تعظیم کا سکھلایا، ادب و احترام کا طریقہ سکھلایا، اور اس طریقے کو اللہ نے قرآن کے اندر خیر کہا۔ ایک جگہ کہا تقویٰ ہے ان دلوں کے اندر، جس دل کے اندر ادب آ گیا، یاد رکھنا۔ ویسے ہم نے وہ محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ تو ادب کے لیے شرط ہے کہ دل میں خوف آ جائے گا، دل میں اللہ کا ڈر آئے گا۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر یاد رکھنا یہ سرانے والی بات تو الگ رہی، بیٹا باپ کی مساوی منصب پر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر وہ چارپائی پہ بیٹھے منوان سامنے، ہمارے یہاں تو خیر سارا ہی نظام ہو، ماں بیٹے گھر میں بیٹھے سو رہے ہیں، بیٹا باپ کی طرف ٹانگے، ماں کی طرف ٹانگے، بیٹیاں، کوئی یہ اسے ہم تعلیم سمجھتے، ادب سمجھتے ہی۔ تو ادب وہ سمجھے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، میں بھی نہیں کہتا کافر کہاں سمجھتے ہیں، کافر نہیں سمجھتے۔ ادب و احترام وہ سمجھے گا جس کے دل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ، تعظیم وہ کرے گا، ادب و احترام وہ کرے گا جس کے دل کے اندر ڈر ہوگا اللہ کا۔ تقویٰ القلوب، تقویٰ کا معنی خوف، جس کے دل کے اندر اللہ کا
پرہیزگاری آ جائے، جو پرہیزگار بنے، بھلے لاکھ لوگ نمازیں پڑھے، جو مرضی آئے کرے، لیکن جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں، وہ نمازیں نہیں، وہ عبادتیں نہیں، اور اللہ کا خوف آ جائے تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ بندہ ادب و احترام والا بن جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے پہلے ادب و احترام کا ذکر کیا اور اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ بدنہ جو ہے ہم نے کر دیے ہیں تمہارے لیے، یعنی یہ قربانیاں ہم نے بنائی، اللہ نے بنائی، انسان نہیں بنا سکتا، گائے بھینس اونٹ یہ چیزیں۔ تو اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ ہم نے کر دی، ہم نے بنا دی تمہارے لیے قربانیاں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ کی شعائر ہے۔ پہلے کہا شاعر کی تعظیم بجا لا، ادب و احترام بجا لا، اور پھر اس سے ایک آیہ مبارکہ آگے، بیچ میں ایک آیہ مبارکہ چھوڑ کر اس سے اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ بدن اللہ کی شعائر ہیں اور ہم نے بنائے، قربانیاں ہم نے بنائی۔ اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور جب بھی تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ انہیں ذبح کرو، ہم نے بنا دیے، تمہارے لیے قربان کرنا یہ بہتر ہے۔ یوں نہ سمجھنا کیا حالات خراب ہے تو چلو یار یہ پیسہ مال و دولت خرچ کر دیتے ہیں۔ جو قربانی والا ہے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ قربانی کرنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر، صواف اس کا پاؤں باندھ کر، یعنی اس کا پاؤں باندھ کر اس پر اللہ کا نام لے کر قربان کر، اللہ کا ذکر کر کے پوری دنیا کو دکھلا دے اور بتلا دے کہ میں جب بھی جانور ذبح کرتا ہوں تو اس پر اللہ کا نام لیتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نام ہے، یہ نام لے کر اسے ذبح کر دے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جتنی بھی فتنہ و فساد ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، یا اس طرح شرارتیں کرتا ہے، ہماری باتیں مانتا ہے، شاید اللہ کو چھوڑ چکا ہے، تو بتلا دے اگرچہ میں گنہگار ہوں لیکن میں ذبح کرتا ہوں تو اپنے رب کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سارا قربانی کا طریقہ۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ گر پڑے جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا، یا جب انہیں بعض دفعہ اونٹ کو گرایا نہیں جاتا اسے باندھ کر بھی، ایک ٹانگ اس کی باندھ کر ایک پاؤں باندھ کر اور کھڑے ہو کر بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر طریقہ ہے۔ اور اگر اسے لٹانا آسان ہو تو لٹا بھی لے، لیکن اسے اس کی ہڈیاں توڑ کر لٹانا، چاہے کوئی بھی جانور ہو، یا اسے اس طریقے سے گرانا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ ظلم ہوتا ہے۔ قربانی یہ بات نہیں سکھلاتی کہ جانور پر ظلم کر، اس ظلم کا کل بدلہ دینا ہے۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، خاص کر کے شہروں میں۔ تو بہرحال یہاں پر بات کہ جب وہ فیضا وجبت جنوبها فکلوا منها، وہ جب گر جائے تو پھر کیا کر فکلوا منها، اس میں سے خود بھی کھا، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور غریبوں کو بھی کھلا، وَالْمُعْتَرَ، اور مانگنے والوں کو بھی کھلا۔ یہ کھلا دینا، یہ قربانی کر دینا، اس سارے کا نام اللہ نے پہلے خیر رکھا۔ پہلے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، یہ عمل بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالْمُعْتَرَ، جب کھا لو تو یہ کھانا کھلانا بندہ یوں نہ سمجھے کہ یار ہم خود بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، روز پڑوس میں سب کو کھلاتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں اور 50-50 لاکھ کے جانور لا کر ایک دم پیسہ سارا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی کسی غریب محتاج کو دو، اس ذہنوں میں یہ بعض دفعہ شیطان بھی یہ سوال ڈالتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا، فرماتا رب یہ جانور مسخر کرنے والا میں ہوں، تیری ضرورت نہیں کہ جانور کو مار، اونٹ جیسا جانور، بیل جیسا جانور، فرمایا میں نے مسخر کیے، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے نہ کیے کہ تم
گوشت کی ضرورت، نہ مجھے خونوں کی ضرورت، کوئی چیز مجھے نہیں پہنچتی تمہاری. تو ان کو چلو یار خون بہا دیا، قربانی کر دی. فرمان نہیں، ہرگز نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم تک پہنچتا ہے تو صرف تمہارے دل کا تقوی، ڈر اور خوف پہنچتا ہے. مجھ تک نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. رب فرماتا ہے مجھ تک اگر پہنچانی ہے چیز تو وہ ہے تمہارے دلوں کے اندر ڈر. اور میں نے یہ بات پہلے بتلائی کہ اللہ نے جس سے دو آیات مبارکہ پیچھے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو وہ کرتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر، اس کی قلوب کے اندر ڈر ہے، خوف اللہ کا تقوی ہے. یہ تقوی کی علامت بھی بچہ بندہ. اب اگر آج کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندہ بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا، جھگڑے والی بات ہی نہیں. ہم ایک دوسرے کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ منافق ہے، وہ فلاں ہے، جھگڑے والی بات ہی نہیں. پہچان آسان، رب نے قرآن و حدیث کے طریقے سے بتایا. جو بڑوں کا ادب و احترام بجا نہیں لاتا، جو اللہ کی مسجدوں کا ادب و احترام بجا نہیں لاتا، جو قرآن مجید فرقان حمید کا ادب و احترام بجا نہیں لاتا، سمجھ جا ایمان سے خالی ہے. جھگڑے والی بات ہی نہیں. اللہ نے جو نشانی بتلا دی تو بندہ جھگڑے تو تب کرے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہ ہو. فرمان میرے دل، اگر اس کا دل کے اندر میرا خوف ہو، بندے کی دل کے اندر میرا خوف ہو، تو پھر وہ ادب والا بن جائے گا. پھر وہ یوں نہ پوچھے گا کہ مسجدوں کے اندر جوتی پہن کر جانا کہاں لکھا ہے، یعنی پیار دینا کہاں لکھا ہے. پھر وہ کہے گا کہ دل کے اندر جب اللہ کا خوف موجود ہو تو کہے گا مسجد چومی جائیں. یہ چومنے کا مقام ہے، انہیں گندا کرنے کا مقام نہیں. ہم اپنے غریبانوں کے اندر جان کے ہم نے کیا حالات بنا رکھے. یہ تو خیر قربانی کے متعلق حکم ہے. شاعر اللہ نے قربانی کو کہا اور پیچھے شاعر کا کہ شاعر کی ادب و احترام بجا لا. ہم کس طرف چلے گئے؟ آج سے 50-60 سال پہلے ہر بوڑھی اور بوڑھا مسجد کو چوم کر جایا کرتا تھا. اگر کسی کو یاد ہے تو ذہن دوڑائے. اپنے والدین کی طرف، مسجد کی طرف وہ لوگ پیٹھ نہ کرتے تھے. اسے کہتی ہے کہ انہا من تقوی القلوب، دلوں کے اندر ڈر موجود تھا اللہ کا. تو کبھی مسجد کی طرف اپنی ٹانگیں نہ کی، وہ اس طرف سوئے نہیں. ہم نے الٹ کر دیا کہ مسجدوں میں سو کا لکھا ہے. ہم نے کہا یہاں لکھا ہے کہ تعظیم کرنا. یہ 17ویں پارے کے اندر لکھا ہے. جس مرضی آئے مولوی کا ترجمہ اٹھاؤ، سب نے لکھا مسجد اللہ کی شاعر، اللہ کی شاعر مسجد نہیں تو اور کون سے ہے؟ مسجد ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے، یا دیگر اسلامی کتابیں ہیں، یا کعبہ بیت اللہ ہے، یا جتنی بھی اللہ نے کہ نام پر مسجدیں بنائی گئی وہ مسجدیں ہیں. لیکن ہم لوگ نادان ہیں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں. بھارت یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اعلان کر کے بتلا ہے. اب آئیے حدیث پاک کی طرف، لیکن میں پہلے پچھلی اس حدیث مبارکہ کی طرف جو پچھلے جمعہ کو سنانے والا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی متعلق کیا ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما من عمل العمل الصالح فیہا، کہ کوئی بھی عمل، کسی کا بھی عمل بڑھ کر ان 10 دنوں سے زیادہ نہیں، من ایام من هذه الايام، ان 10 دنوں سے بڑھ کر، ان دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن نہیں، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر پسندیدہ نہیں، محبوب تر نہیں. یعنی ان 10 دنوں کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ ان کے اندر کا عمل. اور پھر حدیث کے اندر یعنی ایام العشر، یعنی یہ 10 دن پہلے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اگر کوئی بندہ کہ جہاد پہ جائے، اور جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندہ بھی جہاد پہ جائے تو کیا جہاد بھی اس سے بڑھ کر نہیں؟ یعنی کوئی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں. صحابہ نے پوچھا جہاد بھی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا الا رجل خرج فی نفسہ و مالہ فلم یرجع من ذلک شیء. ہاں جہاد بھی اگر جہاد والا اپنے مال کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جائے اور پھر واپس نہ لوٹے، فلم یرجع پھر واپس نہ آئے، من ذلک شیء کوئی بھی چیز واپس نہ لائے، نہ نفس لائے اپنا، یعنی نہ اپنی جان واپس لائے، نہ اپنا مال لائے، اللہ کے نام پہ مر جائے تو پھر اس کا یہ عمل بڑا ہے. باقی ان 10 دنوں کا مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے یوں بتلایا کہ جہاد جیسا عمل نہیں. اگر کوئی جہاد کا غازی جائے اور واپس آ جائے، شہادت اسے نہ ملے، تو اس کے عمل سے بڑھ کر ان 10 دنوں کا عمل ہے. لیکن یہ نہیں کہ بندہ کہے جہاد کو نہ کر، گناہ کا ثواب اسی طرح، گناہ کا عذاب اسی طرح بڑھ جائے گا جس طرح ثواب بڑھتا ہے، گناہ بھی اسی طرح بڑھ جائے گا اگر کوئی 10 دنوں کے اندر گناہ کرے گا. یہ تو خیر بات رہی. اب آئی علماء کرام نے کیا لکھا نوزۃ المجالس کے اندر. عبد الرحمن سکوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا کہ ایک بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قبرستان گئے اور قبرستان میں جا کر سو گئے اور انہوں نے تمنا یہ کی کہ مجھے قبور کے حالات سامنے نظر آ جائیں. خواب کی حالت میں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ دیکھا، اس کے آگے 10 نور دیکھے اور میرے آگے 2 نور ہیں. اس کے آگے 10 نور، میرے آگے 2 نور ہیں. نورانی روشنیاں ہیں 2. اس کے آگے 10 روشنیاں ہیں. میں بڑا تعجب میں پڑا کہ یہ بزرگ مجھ سے مرتبہ اور مقام لے گئے. یعنی قیامت کا منظر دیکھ رہا اور ایک بزرگ کو دیکھا اسی قبور میں سے اٹھا، جتنی قبرستان والے تھے ان میں سے ایک بزرگ اٹھا، اس کے پاس 10 نور ہیں، میرے پاس 2 نور ہیں، 2 روشنیاں. تعجب میں پڑ گیا. خواب ہی کی حالت میں تعجب میں پڑا. اس بزرگ نے جواب دیا کہ سن، تو چاہتا ہے کہ تیرے آگے بھی 10 نور ہیں، تو یاد رکھ میں نے 10 سال عرفہ کا روزہ رکھا اور تو بھی 10 سال عرفہ کا روزہ رکھ، نامی کا روزہ رکھ، ذی الحجہ کی نامی تاریخ کا روزہ رکھ. تیرے آگے بھی 10 نور ہوں گے. میں نے 10 دن کا روزہ رکھا، یعنی 10 دفعہ یہ سال آیا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا اور نامی آئی، تو میں نے 10 دفعہ اس کا روزہ رکھا، اس لیے میرے آگے 10 نور. میں نے غور کیا کہ واقعی میں نے عرفہ کے 2 دنوں کا روزہ رکھا تھا، یعنی 2 سال پچھلے میں نے روزہ رکھا تھا. حال نہیں رکھا، اس سے پہلے نہیں رکھا، اس سے صرف 2 سال کا رکھا تھا. تو وہ میرے آگے 2 نور آئے. میری بات سمجھ میں آ گئی کہ پاک پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا. میں نے پیچھے بھی یہ جمعے کو حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، نامی کے دن کا روزہ سال پچھلے اور سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور علماء کرام نے اس پر عمل کر کے بتلایا کہ کفارہ بھی بنتا ہے، لیکن اس دن کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ لوگوں نور پیدا ہو جاتا ہے بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا. تو علماء کرام نے یہ طریقہ سکھلایا کہ اس کے روزے کا یہ مرتبہ اور مقام. اب آؤ قربانی کی طرف کہ آیا قربانی کا کتنا ثواب ہے. پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، آخری حدیث مبارکہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر قربانی کا، لیکن اس حدیث مبارکہ سے پہلے ایک بات بتلا دوں جو اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم حنفی ہیں، اکثریت ہمارے ہاں آناف کی حنفیت کی ہے، اور حنفیوں کے نزدیک نامی ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے عصر کی 13ویں کی عصر تک، ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ ہوگی، اس کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنی واجب ہے 1 مرتبہ، اور آواز بھی بلند ہے. 3 مرتبہ پڑھنی سنت ہے. آواز بلند کے ساتھ یہ تکبیریں پڑھنا نامی سے لے کر 13ویں کی عصر تک، چاہے مسجد میں پڑھو چاہے گھروں کے اندر نماز پڑھو، اس تکبیر کا حکم ہے. اور اس کا فائدہ علماء آناف نے کہ اگر کوئی بندہ صدق کے دل کے ساتھ یہ تکبیرات تشریق پڑھے، سچے دل کے ساتھ اللہ کی
یہ گھر نہ ہو جو گھر اللہ نے بتلایا اس میں موجود نہیں، جہاں اپنے علاقوں کے اندر، لیکن یہ بھی صدا لگا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کی بھی صدا اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بھی صدا اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے، حمد و ثنا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ تو وہ کعبے کو دیکھ کر اللہ کی ثنا پڑھ رہا ہے، اور یہ بغیر کعبے کو دیکھ کر اگر صرف کے دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، علماء کرام نے فرمایا اسی جہاں بیٹھ کر بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے کو بتلایا کہ اگر بندہ قربانی سچے دل کے ساتھ، اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے انشاءاللہ، یہ حدیث اگلے جمعۃ المبارک کو سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔